اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اوفوا بالعقود، اپنے وعدوں کو پورا کرو۔ احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم، حلال کر دیے گئی ہیں تمہارے لیے تمام مویشی سوائے ان کے کہ جن کے نام سنائے جائیں گے۔ غیر محل الصید وانتم حرم، بشرطے کہ تم حالت احرام میں شکار کو جائز نہ سمجھو۔ ان اللہ یحکم ما یرید، بے شک اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ حکم صادر فرماتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تحلوا شعائر اللہ، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو۔ ولا الشہر الحرام، اور نہ ہی حرمت والے مہینے کی۔ ولا الہدیہ، اور نہ ہی حرم میں قربان ہونے والے جانوروں کی۔ والقلائد، اور نہ ہی ان جانوروں کی جن کے گلوں میں قربانی کی نشانی کے لیے پٹے بندھے ہوئے ہیں۔ ولا آمین البیت الحرام، اور نہ ہی محترم گھر کا ارادہ کرنے والوں کی۔ یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، جو طلب کرتے ہیں اپنے رب کے فضل اور اس کی خوشنودی کو۔ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، اور جب تم احرام کھول دو تو پھر شکار کرو۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور تمہیں کسی قوم کی دشمنی نہ اکسائے اس لیے کہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام میں داخل ہونے سے روکا تھا۔ ان تعتدوا، کہ تم زیادتی کرو۔ وتعاونوا علی البر والتقوی، اور نیکی اور خدا خوفی میں ایک دوسرے سے تعاون کرو۔ ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اور گناہ اور زیادتی میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ سزا کا بڑا سخت ہے۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، یہ ابدی حرام چیزیں ہیں، پہلی شریعت میں بھی حرام تھی، اب بھی حرام ہے، قیامت تک حرام رہیں گی۔ حرام کیا گیا ہے تم پر مردار، خون، سور کا گوشت، اور جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو، یعنی غیر اللہ کی طرف منسوب، غیر اللہ کی نظر۔ والمنخنقۃ، اور گلا گھٹنے سے مرنے والا جانور۔ والموقوذۃ، چوٹ لگنے سے مرنے والا جانور۔ والمتردیۃ، اور اوپر سے گر کر مرنے والا جانور۔ والنطیحۃ، اور سینگ لگنے سے مرنے والا۔ وما اکل السبع، اور جسے کسی درندے نے کھایا ہو۔ الا ما ذکیتم، سوائے اس کے کہ مرنے سے پہلے تم اس کو ذبح کر لو۔ وما ذبح علی النصب، اور وہ بھی حرام ہے جس کو ذبح کیا گیا ہو کسی غیر اللہ کے آستانے پر۔ وان تستقسموا بالازلام، اور یہ کہ تم جوئے کے تیروں کے گوشت کو تقسیم کرو۔ ذالکم فسق، یہ سب نافرمانی کے کام ہیں۔ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کافر تمہارے دین سے مایوس ہو گئے ہیں۔ فلا تخشوہم واخشونی، پس تم ان سے ہرگز نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ واتممت علیکم نعمتی، اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی ہے۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں تمہارے لیے اسلام پر بطور دین کے راضی ہو گیا ہوں۔ فمن اضطر فی مخمصۃ، پھر جو کوئی بھوک سے بالکل لاچار ہو جائے، غیر متجانف لاسم، بشرطے کہ وہ برائی کی طرف مائل نہ ہو اور کھا لے مجبور ہو کر، فإن اللہ غفور الرحیم، تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ یسألونک ماذا احل لہم، اے نبی آپ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا حلال ہے۔ قل احل لکم الطیبات، اے نبی ان سے کہہ دو کہ ساری پاک چیزیں تمہارے لیے حلال ہیں۔ وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ، اور ان شکاری جانوروں کے پکڑے ہوئے شکار جن کو تم نے اللہ
کے دیے ہوئے علم میں سے سکھایا ہے۔ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ، تو کھاؤ اس میں سے جو وہ پکڑے رکھیں تمہارے لیے۔ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور پھر اس پر اللہ کا نام پکار لیا کرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب چکانے والا ہے۔ الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ، آج تمہارے لیے پاک چیزیں حلال کر دی گئی ہیں۔ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ، اور تمہارے لیے اہل کتاب کا کھانا بھی حلال ہے۔ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ، اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے۔ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، اور مومن پاک دامن عورتیں بھی تمہارے لیے حلال ہیں، اور اہل کتاب جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی کی پاک دامن عورتیں بھی تمہارے لیے حلال ہیں۔ اذا آتیتموہن اجورہن، جب تم انہیں ان کے مہر ادا کر دو۔ محسنین غیر مصافحین، پاک باز بنتے ہوئے، ماز لذت لینے کے لیے نہیں۔ ولا متخذین اخدان، اور نہ ہی چھپی دوستی کرنے والے۔ ومن یکفر بالایمان، اور جس نے ایمان کی روش پر چلنے سے انکار کیا، فقد حبط عملہ، تو اس کے تمام اعمال ضائع ہو گئے۔ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، اور وہ آخرت میں نقصان سے دوچار ہونے والوں میں سے ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو، فاغسلوا وجوہکم، تو دھو لیا کرو اپنے چہروں کو، وایدیکم الی المرافق، اور اپنے ہاتھوں کو کونیوں تک، وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سروں کا مسح کیا کرو، وارجلکم الی الکعبین، اور پاؤں کو دھویا کرو ٹخنوں تک۔ یہاں جو ارجلکم کی زبر ہے کہ یہ بتا رہی ہے کہ یہ غسل کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اگر یہ مسح کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا تو ارجلکم ہوتا، اور ہمارے ہاں اہل تشیع جو ہیں وہ اس کو ارجلکم پڑھتے ہیں اور پھر پاؤں کا بھی مسح کرتے ہیں، جبکہ ثابت جو ہے وہ ارجلکم ہے۔ قرآن مجید سینہ بسینہ آیا ہے۔ قرآن مجید کے اصل محافظ جو ہیں وہ حفاظ ہیں، ٹیکسٹ نہیں ہے لکھا ہوا قرآن مجید کا۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا، اور اگر تم ناپاکی کی حالت میں ہو تو پھر غسل کیا کرو۔ وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر پر ہو، أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ، یا تم میں سے کوئی واش روم سے ہو کے آیا ہے، أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ، یا تم نے عورتوں سے صحبت کی ہے، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، اور پھر تم پانی نہیں پاتے، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو پاک مٹی کا قصد کیا کرو، فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ، اور پھر مسح کر لیا کرو اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں کا، یعنی یوں کر کے اور یوں۔ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ تعالیٰ تم پر کوئی تنگی نہیں چاہتا، ولکن یرید لیطہرکم، بلکہ چاہتا ہے کہ وہ تمہیں پاک کر دے، ولیتم نعمتہ علیکم، اور تم پر اپنی نعمت مکمل کر دے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بنو۔ واذکروا نعمت اللہ علیکم، اور یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جو اس نے تم پر فرمائی، ومیثاقہ الذی واثقکم بہ، اور اس کے اس عہد کو جس سے اس نے تمہیں پابند کیا ہے۔ اذ قلتم سمعنا واطعنا، جب تم نے کہا کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ سینوں کے بھیدوں کا جاننے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، کونوا قوامین، ہو جاؤ اللہ کے لیے کھڑے ہونے والے عدل کے گواہ بن کر۔ ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس پر نہ اکسائے کہ تم عدل ہی نہ کرو، عدلو، عدل کیا کرو، ہوا اقرب للتقوی، یہ خدا خوفی سے زیادہ قریب ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرا کرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ نے وعدہ فرمایا ہے ان لوگوں سے جو ایمان لاتے اور اچھے عمل کرتے ہیں، کیا لہم مغفرۃ واجر عظیم، کہ ان کے لیے بخشش بھی ہے اور شاندار اجر بھی، بدلہ بھی۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اس کے برعکس وہ لوگ کہ جو کفر کرتے اور ہماری آیات کو جھوٹا کہتے ہیں، اولئک اصحاب الجحیم، یہ جہنم والے ہیں۔
یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے ایمان والو یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جو اس نے تم پر فرمائی، اذ ہما قوم، جب ارادہ کیا ایک قوم نے، ان یبسطوا الیکم ایدیہم، کہ وہ تمہاری طرف اپنے ہاتھ بڑھائیں، فکف ایدیہم عنکم، اللہ نے ان کے ہاتھ تمہاری طرف سے روک دیے، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور مومنوں کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کیا کرے۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے پختہ وعدہ لیا تھا، وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، اور ہم نے ان میں 12 سردار مقرر کیے تھے، وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ری ایشور کیا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ، کہ اگر تم نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی، وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي، اور میرے رسولوں پر ایمان لائے، وَعَزَّرْتُمُوهُمْ، اور ان کی تعظیم کی، ان کی مدد کی، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ کو قرض حسنہ دیا، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تو میں ضرور تمہاری برائیوں کو تم سے دور کر دوں گا، وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور میں ضرور داخل کروں گا انہیں ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ، تو جس نے بھی کفر کیا تم میں سے اس کے بعد، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، تو وہ سیدھے راستے سے بہت دور بھٹک گیا۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ، تو بوجہ ان کے وعدہ توڑنے کے ہم نے ان پر لعنت فرمائی، وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، اور ہم نے ان کے دل سخت کر دیے، يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ، اور یہ بات کو اس کے اصل مقام و محل سے ہٹا دیتے ہیں، وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، اور بھلا دیتے ہیں اس چیز کو جس سے انہیں نصیحت کی گئی تھی، وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ، اور ہمیشہ اے پیغمبر تم ان کی خیانتوں سے آگاہ ہوتے رہو گے، إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، سوائے ان میں سے چند کے، فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ، تو آپ ان سے درگزر کیجئے اور چشم پوشی کیجئے، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ نیکوکاروں سے پیار کرتا ہے، وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں، أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ، ہم نے ان سے بھی پختہ عہد لیا، فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، تو انہوں نے بھی بھلا دیا ایک حصہ اس کا جس سے انہیں نصیحت کی گئی تھی، فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ، تو ہم نے ان کے درمیان دشمنی اور عداوت ڈال دی، إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن تک کے لیے، وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اور ان قریب بتا دے گا اللہ انہیں ان کی وہ سب کاریگریاں جو وہ کیا کرتے تھے۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، قد جاءکم رسولنا، تمہارے پاس ہمارے ایک پیغمبر آ گئے ہیں، یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، تم پر واضح کرتے ہوئے بہت سی وہ باتیں جو تم کتاب میں سے چھپا رہے تھے، ویعفو عن کثیر، اور درگزر کرتے ہیں بہت سی باتوں سے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تمہارے پاس آ گیا ہے اللہ کے پاس سے ایک نور اور ایک واضح کتاب، یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ، ہدایت دیتا ہے اللہ اس کے ذریعے سے ان کو جو پیروی کرتے ہیں اللہ کی رضا کی، سبل السلام، سلامتی کے راستوں کی، وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، انہیں اندھیروں میں سے نکال کر روشنی میں لے کے آتا ہے، بِإِذْنِهِ، اپنے حکم سے، وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، اور انہیں ڈائریکٹ کرتا ہے سیدھے راستے کی طرف۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی مسیح ابن مریم ہے، یعنی اللہ ان کی شکل میں آ گیا ہے۔ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، اے نبی فرما دیجئے کون اختیار رکھتا ہے اللہ کے سامنے کچھ بھی، ان ارادہ ان یہلک المسیح، مسیح ابن مریم و امہ، کہ وہ ہلاک کر دے مسیح ابن مریم کی کو بھی اور ان کی والدہ کو بھی جن کو تم خدا کہہ رہے ہو، ومن فی الارض جمیعا، اور زمین پر تمام بسنے والوں کو اگر اللہ ہلاک کر دے تو کون اس کو روک سکتا ہے؟ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کی ہے، وَمَا بَيْنَهُمَا، اور ان کے مابین بھی جو کچھ ہے اس کی، يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، وہ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے، وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ، اور یہودی اور عیسائی کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے بہت چہیتے ہیں۔ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُهُم بِذُنُوبِكُمْ، تو پھر ان سے پوچھو کہ اللہ تمہیں بار بار سزا کیوں دیتا ہے
تمہارے گناہوں کی وجہ سے، بل انتم بشر ممن خلق، حقیقت یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی پیدا کیے ہوئے اور انسانوں ہی کی طرح ہو۔ یغفر لمن یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے بخشتا ہے، ویعذب من یشاء، اور جس کو چاہتا ہے سزا دیتا ہے۔ وللہ ملک السماوات والارض وما بینہما، اور آسمانوں اور زمین اور اس کے درمیان جو کچھ ہے اس کی بادشاہی اللہ ہی کی ہے۔ وإلیہ المصیر، اور اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل، تمہارے پاس آ گئے ہیں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو تم پر کھولتے ہیں رسولوں کے وقفے کے بعد، یعنی 600 سال کا فصل ہے حضرت عیسیٰ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان۔ کیوں؟ ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، کہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمارے پاس تو کوئی خبردار کرنے والا یا ڈرانے والا آیا ہی نہیں۔ فقد جاءکم بشیر ونذیر، تو لو آ گئے ہیں تمہارے پاس ایک خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے میری قوم اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر فرمائی۔ اذ جعل فیکم انبیاء، جب اس نے تمہارے اندر نبی بنائے، وجعلکم ملوکا، اور تمہیں بادشاہ بنایا، وآتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین، اور تمہیں وہ کچھ دیا جو اس نے تمام جہانوں میں کسی کو بھی عطا نہیں کیا۔ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، اے میری قوم داخل ہو جاؤ اس ارض مقدس میں جو اللہ نے تمہارے نام لکھ دیے۔ ولا ترتدوا علی ادبارکم، اور دیکھنا اپنی پیٹھ نہ پھیر لینا، فتنقلبوا خاسرین، ورنہ نقصان سے دوچار ہوگے۔ قالوا یا موسیٰ، تو وہ کہنے لگے موسیٰ، ان فیہا قوم جبارین، یقیناً اس بستی میں بڑے زبردست لوگ رہتے ہیں۔ وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، تو ہم کبھی اس بستی میں داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ اس میں سے نکل نہ جائیں۔ فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، اور اگر وہ باہر نکلا ہے تو اسی اندر۔ قال رجلان من الذین یخافون، تو ان میں سے اللہ سے ڈرنے والے مردوں میں سے دو کہنے لگے، انعم اللہ علیہما، جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا تھا، ادخلوا علیہم الباب، تم دروازے میں سے داخل تو ہو۔ فاذا دخلتموہ، جو ہی تم اس میں داخل ہوگے، فإنا غالبون، تو ہم غالب ہو جائیں گے۔ وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو اللہ پر بھروسہ کرو۔ قالوا، لیکن وہ کہنے لگے، یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیہا، جب تک وہ زبردست قسم کے لوگ شہر میں موجود ہیں، بستی میں موجود ہیں، ہم اس میں داخل ہونے والے نہیں ہیں۔ فاذهب انت وربک فقاتلا، تو آپ اپنے رب کے ساتھ جائیے اور جنگ کیجئے۔ انا ہاہنا قاعدون، اور ہم یہاں بیٹھے ہیں، اسیہ بیٹھے۔ قال ربی انی لا املک الا نفسی واخی، حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت ڈسٹرب ہوئے اور کہنے لگے، عرض کرنے لگے، ربا مجھے اپنے آپ پر اور اپنے بھائی پر صرف اختیار ہے، تو ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین، تو ہمارے اور اس نافرمان قوم کے درمیان جدائی ڈال دے۔ تو اسی صحرا میں حضرت موسیٰ کا بھی وصال ہوا اور حضرت ہارون کا بھی وصال ہوا، تو اللہ نے جدائی ڈال دی۔ قال فإنها محرمۃ علیہم 40 سنۃ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب یہ سرزمین 40 سال تک ان کے لیے حرام ہے۔ یتیہون فی الارض، یہ زمین میں بھٹکتے پھریں گے۔ فلا تأس علی القوم الفاسقین، بس آپ اس نافرمان قوم پر افسوس نہ کیجیے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بالحق، اے نبی سنائیے انہیں آدم کے دو بیٹوں کی خبر سچ سچ۔ اذ قربا قربانا، جب دونوں نے قربانی دی۔ فتقبل من احدہما، ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں کہ پہلے قربانی کی قبولیت کا اعلان ویزیبل ہوتا تھا، کہ جس کی قربانی قبول ہوتی تھی آسمان سے ایک شعلہ آتا تھا، اس کو بھسم کر کے چلا جاتا تھا، اس کا مطلب ہے قربانی قبول ہو گئی۔ تو فتقبل من احدہما، تو ان دونوں میں سے ایک کی قربانی قبول ہو گئی، ولم یتقبل من الاخر، اور دوسرے کی قربانی قبول نہ ہوئی۔ قالا، جس کی قبول نہ ہوئی کہنے لگا، لاقتلنک، میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ قالا انما یتقبل اللہ من المتقین، دوسرے نے کہا کہ اللہ تو
متقیوں سے قربانی قبول کرتا ہے. لئن بسطت الی یدک، اگر تو نے میری طرف ہاتھ بڑھایا، لتقتلنی، کہ تو مجھے قتل کرے، ما انا بباسط یدی الیک لیقتلک، تو پھر بھی میں تمہاری طرف ہاتھ بڑھانے والا نہیں ہوں کہ تمہیں قتل کروں. انی اخاف اللہ رب العالمین، یقیناً میں تو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں. یعنی غصہ تو ہر ایک میں ہوتا ہے، لیکن جو اللہ سے ڈرے گا وہ بے دریغ غصے کا اظہار نہیں کرے گا، سوچے گا کہ میں اللہ کو کیا جواب دوں گا. اور جس میں خوف خدا نہیں ہوگا وہ اپنے جذبات کا اظہار جو ہے وہ بگ ٹٹ کرے گا، بغیر کسی روک ٹوک کے کرے گا. انی ارید ان تبوء باسمی و اسمک، میں چاہتا ہوں کہ تم میں اپنے گناہ کے ساتھ میرے گناہوں کا بدلہ بوجھ بھی اٹھاؤ. فتکون من اصحاب النار، اور پھر اہل جہنم میں شامل ہو جاؤ. وذالک جزاء الظالمین، اور ظالموں کی یہی سزا ہوا کرتی ہے. فطوعت لہ نفسہ قتل اخیہ، لیکن دوسرے بھائی کو اس کے نفس نے آمادہ کیا کہ وہ اپنے بھائی کو قتل کر دے. فقتلہ، اور اس نے قتل کر دیا. فاصبح من الخاسرین، پس وہ نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو گیا. فبعث اللہ غرابا، اب بھائی کو قتل کر کے بیٹھا ہے، پریشان ہے کہ کیا کروں، اس کی لاش کو کیا کروں. تو اللہ تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا. فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض، کہ اس نے اس کے سامنے آ کے زمین کھودی اور ایک گڑھا بنایا، اور پھر ایک اور کوا لا کر اس میں اندر ڈال کے وہ مٹی ڈال دی. لیریہ، تاکہ اسے دکھائے، کیف یواری سوءۃ اخیہ، کہ وہ کیسے اپنے بھائی کی لاش کو دفن کرے. قال یا ویلتا، کہنے لگا ہائے میری شامت، اعجزت ان اکون مثل ھذا الغراب، کیا میں اتنا عاجز ہوں کہ میں اس کوے جیسا بھی نہیں ہوں. فاواری سوءۃ اخی، کہ میں اپنے بھائی کی لاش کو دفن کر سکوں، ٹھکانے لگا سکوں. فاصبح من النادمین، تو پھر وہ پچھتانے والوں میں سے ہو گیا. من اجل ذالک، تو اس واقعے سے کتبنا علی بنی اسرائیل، ہم نے بنی اسرائیل پر لازم کر دیا، لکھ دیا، انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا، کہ جس نے بھی کسی شخص کو ناحق قتل کیا بغیر اس کے کہ اس نے قتل کیا ہو، یا جو زمین میں فساد برپا کرے، فکانما قتل الناس جميعا، تو وہ ایسے ہے جیسے اس نے پوری نوع انسانی کو قتل کیا. ومن احیاھا، اور جس نے کسی کی جان بچائی، فکانما احیا الناس جميعا، تو وہ ایسے ہے جیسے اس نے پوری نوع انسانی کی جان بچائی. وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، اور یقیناً آئے ان کے پاس ہمارے رسول واضح نشانیوں کے ساتھ. ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ، پھر یقیناً ان میں سے اکثر اس کے بعد بھی زمین میں زیادتیاں کرنے والے ہیں. وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ